الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، جس اللہ پاک ذات نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا. گزشتہ جو ہمارا مضمون جو چل رہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ یاد دہانی دلا رہا تھا کہ اگر تم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو میرے حکموں کے مطابق گزارو گے تو تمہیں میں جنت کے اندر کیا کیا عطا کروں گا. وہ گزشتہ آیت کے اندر آ چکا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیتوں کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر میرے حکموں کی نافرمانی کرو گے، میرے حکموں کو نہیں مانو گے، یعنی میری فرما برداری نہیں کرو گے، تو تمہارے لیے میں نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا سزائیں رکھی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر بیان کر دیا کہ تمہارے لیے جنت کے اندر کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے وہاں پر رکھی گئی ہیں، اور جہنم کے اندر تمہارے لیے کیا کیا سخت سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں. ہر انسان یہ غور و فکر کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بار بار بندوں کو یاد دلاتا ہے. ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کہ قیامت کے دن وہ وقت آ جائے گا کہ جس مالک نے ہمیں اس دنیا کے اندر بنا کر بھیجا، اس پوری کائنات کو بنا کر بھیجا، تو اسی مالک کے سامنے ہم نے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہوگا، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، اے میرے بندے بتاؤ کہ جو زمین اور آسمان بنائے ہیں اور جو کچھ اس اندر ہے، یعنی جتنی دنیا کے اندر زمین اور آسمان کے اندر جتنی نعمتیں پائی جاتی ہے جو ہم نے تمہارے استعمال کے لیے پیدا کی تھی، یہ بتاؤ وہ نعمتیں کس کی ہے، اور ان کو نعمتوں کو کس نے بنایا؟ زمین کو کس نے بنایا؟ چاند اور سورج اور ستارے کس نے بنائے؟ رات اور دن کو کس نے بنایا ہے؟ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وما بینہما الرحمن، یعنی دنیا زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہے، سب کے سب کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. لا یملکون منہ خطابا، اور انسان کے اوپر جو انسان دنیا کے اندر اکڑ کر چلتا ہے، اترا کر چلتا ہے، اور وہ یہ غلط فہمی میں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دینا ہے، مجھے موت آ جائے گی، مجھے اس کے بعد اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، مجھے قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، لا یملکون منہ خطابا، کہ وہاں پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لا یملکون منہ خطابا، یعنی کوئی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کر سکے گا، وہاں پر نہ کوئی اعتراض کر سکے گا کہ اے باری تعالیٰ
فلاں شخص کو اتنا ثواب ملا، فلاں شخص کو اتنا کم ثواب ملا، فلاں شخص کو زیادہ ثواب ملا، مجھے اتنا ملنا چاہیے تھا اور مجھے اتنا کیوں ملا، وہاں پر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رب کے سامنے زبان کھول سکے۔ اگلی آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے قطار باندھ کر صف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے جن فرشتوں کو پیغام لینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، جن فرشتوں کو پیغامات بھیجنے کے لیے بنایا گیا تھا، جن فرشتوں کو کام کرنے کے لیے بنایا تھا، جن فرشتوں کو بڑی بڑی ہر چیزوں کے بارے میں اجازت دے دی گئی تھی، لوگوں کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، بارش برسانے کا حکم دیا گیا تھا، وہ تمام کے تمام فرشتے اللہ کے سامنے سب باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں پر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کہ کوئی بات بول سکے۔ لا یتکلمون الا من اذن ہے، یہاں پر کوئی بات نہیں کر پائے گا مگر اسی کی اجازت سے، یعنی کس کی اجازت سے؟ رحمان کی اجازت سے۔ اللہ جس بندے کو حکم دے گا کہ تو بول، وہی بندہ وہاں پر، وہی انسان وہاں پر بات کر سکے گا، اور بات بھی کیسے کرے گا؟ وقال صوابا، اور ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، کوئی الٹی سیدھی وغیرہ بات نہیں کرے گا، بلکہ اگر الٹی سیدھی بات کرنے بھی لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء سے وہ باتیں بلوائے گا جو اس نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کی ہیں، جن چیزوں کا وہ اللہ کے سامنے ان باتوں کا اگر وہ انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور جسم کے اعضاء انسان کے گواہی دینے لگیں گے کہ یہ بندہ ہے اور یہ حرکتیں میرے اعضاء سے کیا کرتا تھا، مجھ سے یہ حرکتیں کیا کرتا تھا، ہاتھوں سے یہ حرکتیں یہ کیا کرتا تھا، آنکھوں سے یہ حرکتیں کیا کرتا تھا، کانوں سے یہ چیزیں سنا کرتا تھا۔ وہاں پر اگر کوئی انسان بولے گا تو کیا بولے گا؟ وقال صوابا، وہ ٹھیک ٹھیک بولے گا۔ ذالک الیوم الحق، اس لیے کہ وہ برحق وہ دن ہے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن انسان کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکے گا، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگا سکے گا، اس کے منہ سے سیدھی کی سیدھی بات نکلے گی، یعنی جھوٹ بات لکھنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور نہ اسے ہمت ہوگی اور نہ جرأت ہوگی کہ وہ کوئی الٹی سیدھی بات وہاں پر کر سکے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کی حکومت ہوگی۔ آج انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ تو جھوٹ بھی بولتا جا دنیا کے اندر، سب چیزیں کرتا جا، لیکن یہ سب چیزیں تیری ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کے سامنے تیرا جو رجسٹر ہے، جو تیرے نامہ اعمال ہے، جب اللہ کے سامنے کھلیں گے پھر انسان وہاں پر حیران و ششدر رہ جائے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جو کوئی چاہے بنا رکھے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ ہے۔ تم میں سے جس کو چاہے دنیا کے اندر جس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، اور جسے چاہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو برباد کر کے اپنے جہنم کا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے خوشخبری سنا دی ہے، ہم نے تمہیں عذاب سے ڈرایا، ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، کہ انسان اس دن خود بخود دیکھ لے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں کی ہیں، میں نے دنیا کے اندر کیا کیا کام کیے ہیں جو میرے ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ ما قدمت یداہ، جو اس نے آگے بھیج دیے ہیں، یعنی نیک اعمال کر کے اس نے جو اپنے لیے آگے ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ ہر انسان وہاں پر آ کر اس چیز کو دیکھے گا کہ جو اس نے نامہ اعمال کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے کیے ہوں گے چاہے وہ برے کیے ہوں گے، ہر انسان دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر لوگ جو وہاں پر موجود ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں مٹی بنا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو جو کافر لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کے انسانوں کو جمع کرے گا، اور وہاں پر جانوروں کو بھی جمع کرے گا جن نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ اگر ایک سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو اگر اس کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن ان دونوں کو حشر کے دن ان کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اور جس بکری نے اسے دنیا کے اندر مارا تھا تو اس سے حساب اس کا لیا جائے گا، اور جب تمام جانوروں کا حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا تو اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ ان کو مٹی کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا۔ بس انہی کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، تو کافر لوگ بھی اس وقت کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی اسی طرح مٹی بنا دیا جاتا اور ہمارا کوئی حساب و کتاب نہ ہو جاتا۔ لیکن یہ صرف کس کے لیے ہے؟ یہ صرف جانوروں کے لیے ہے جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کی ہوگی، لیکن وہاں پر انسانوں کا ایک الگ سے حساب ہوگا، اور انسانوں کا جو جزا اور سزا کا حساب ہوگا وہ جنت اور جہنم میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔